جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تقریر اپنی زندگی ظاہرہ کی آخری تقریر عرفہ کے میدان میں دی تھی، آخری تقریر عرفہ میں دی تھی، اسپیچ دی تھی سرکار نے، اس دن صحابیوں کی تعداد 1,24,000 تھی۔ 1,24,000 وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے سرکار کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا۔ اب ان کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں کیا گائیڈ لائن ہے؟ بے فضلِ تعالیٰ ہم 100% ان گائیڈ لائنز پر کھڑے اترتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ہم کس طریقے سے مانیں۔ تو ان میں صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر پوری دنیا میں صحابہ کرام میں سب سے پہلی شخصیت ہیں جو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق بھی الحمدللہ۔ پھر ایک جو شق ہے وہ ہے نبی کے گھر والوں کی، کہ نبی کے جو گھر والے ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ اہل بیت میں 5 ذاتیں آتی ہیں، خود نبی ہیں، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی چادر میں حضرت علی ہیں، اسی چادر تطہیر میں سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، اور اسی چادر تطہیر میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین کریم ہیں۔ سرکار نے انہی 5 چاروں کو لیا اپنے ساتھ میں اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا، عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی شان کیا ہے؟ تو کسی نے تو ان کی شان کو اتنا بڑھا دیا کہ صدیق اکبر تک کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو پھر انہیں ماننا، ارے مدرسے کے لیے رکھ لیں، مدرسے کے اور دے دیجیے تاکہ مدرسے کو دے دوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور یعنی نبی کے صحابی نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی ہم دونوں کو مانتے ہیں، انہیں ناؤ کی حیثیت دیتے ہیں اور انہیں ستاروں کی حیثیت دیتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ اہل بیت کو تو مانیں گے اور صدیق اکبر کو تو ماننے ہی کیا ہے، جبکہ ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا کتنا گہرا رشتہ ہے اہل بیت سے۔ میں اگر آپ کہو تو میں 30 سیکنڈ میں ایک گہرا رشتہ بتاتا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکیں چوراہے پہ۔ دیکھو صدیق اکبر کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن، ایک کا نام ہے محمد، عبد الرحمن اور محمد۔ عبد الرحمن کا لڑکا اور محمد کی لڑکی، یعنی صدیق اکبر کا پوتا اور صدیق اکبر کی پوتی، یہ دونوں آپس میں نکاح کرتے ہیں، آپس میں دونوں کا نکاح ہوتا ہے، پوتے اور پوتی کا۔ پھر اس پوتے پوتی کا جو نکاح ہوا، ان دونوں سے جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام فروہ۔ کیا نام تھا؟ ام فروہ۔ اب یہ ام فروہ کس کے نکاح میں گئی؟ یہ نکاح میں گئی امام زین العابدین کے بیٹے کے۔ کس کے نکاح میں گئی؟ امام زین العابدین کے بیٹے کے نکاح میں کون گئی؟ صدیق اکبر کی پرپوتی۔ صدیق اکبر کی پرپوتی کس کے نکاح میں گئی؟ امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، یعنی امام حسین کے پوتے کے نکاح میں آئی صدیق اکبر کی پرپوتی ام فروہ۔ اب جب وہ نکاح ہو گیا تو ان سے جو نسل چلی تو اس سے کون کون ہوئے؟ امام جعفر صادق، امام موسیٰ، امام رضا، امام کاظم، یہ جتنے بھی اہل بیت کے جتنے بھی امام ہیں، امام باقر کے بعد، توجہ ہے آپ کی، جتنے بھی ہیں یہ سارے کے ساری اولاد ہیں صدیق اکبر کی۔ کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب صدیق اکبر کی اولاد ہیں سارے اہل بیت، تو اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کو تو ہم سینے سے لگا رہے ہیں اور صدیق اکبر کو قدموں میں رکھ رہے ہیں، تو یہ کون سی محبت ہو گئی اہل بیت سے؟ میں آپ سے تو محبت کروں اور آپ کے سسر کو گندی گالیاں دوں، آپ کے باپ کو گندی گالیاں دوں، تو
آپ کو مان رہا ہوں یا آپ سے تو آپ کو جناب والا بھیگی جوتیاں مار رہا ہوں؟ یہ بھیگی جوتیاں مارنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بڑے ظالم جابر لوگ ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا اور اہل بیت کا کتنا گہرا رشتہ ہے. یہ میں نے اتنا گہرا رشتہ بتایا ہے آپ کو کہ اگر آپ کو یاد ہو جائے تو بس یہی ایک کافی ہے، ایک حقیقت لوگوں کو جو صدیق اکبر کو اور فاروق اعظم کو برا کہتے ہیں انہیں جواب دینے کے لیے، ان کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے کہ کس منہ سے تم صدیق اکبر کی برائی کرتے ہو اور امام حسین کی تعریف کرتے ہو، کس منہ سے، جبکہ تم انہی کی، سارے اہل بیت انہی کی اولاد ہیں. آگے بڑھتا ہوں میں. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت و جماعت بفضلہ تعالی ان گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں جو گائیڈ لائنز شریعت نے ہمیں ہر ایک کے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں ہمیں گائیڈ لائنز ملی ہیں. ایسے ہی جو گائیڈ لائنز اللہ نے ہمیں اپنے ولیوں کے بارے میں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. اب میں اپنے موضوع کی طرف آیا. جو آج کا میرا موضوع ہے، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، میں اپنے ٹاپک کی طرف آ گیا. اب الحمدللہ اللہ کے، پہلے یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے. تو اللہ کے ولی کی ڈیفینیشن اور پریبھاشا الگ الگ بیان کی گئی ہے. سب سے اچھی پریبھاشا وہ ہے جو قرآن شریف میں ہے. قرآن شریف میں کیا ہے؟ اللہ کا ولی پرہیزگار ہوتا ہے. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ کرامتیں دکھائے، ضروری یہ ہے کہ اس کی گردن میں پیارے نبی کی غلامی کا پٹا پڑا ہو، سچا غلام ہو نبی کا، سچا، اور آنکھوں میں رسول کی محبت کا سرما ہو، وہ دل میں حضور کی محبت کا چراغ جلا ہو، اور وہ کسی بھی وقت، کسی بھی کل، کسی بھی آن، کسی بھی گام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف نہ ہو، اور اللہ اور رسول کے فرائض پہ پورے طور پر عمل پیرا ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، پرہیزگار ہو، بندوں کا حق پورا کرتا ہو، اللہ کا حق پورا کرتا ہو، رسول اللہ کا حق پورا کرتا ہو، اہل بیت کا حق پورا کرتا ہو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ مکمل کاربند ہو اور نبی کا غلام ہو، تو وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. اب اللہ کے ولی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے بعد ہی ہوتا، نبی سے پہلے بھی ولی ہیں. نبی پاک کی زندگی ظاہرہ سے پہلے بھی دنیا میں ولی ہیں. تو ولیوں کے الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ولیوں کی بھی کوئی جناب والا سالک ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی فنا فی اللہ ہے، کوئی فنا فی الرسول ہے. کل ملا کے الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ہمیں حکم یہ ہے کہ ولیوں سے محبت کرو، اور یہ حکم ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے. قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو شخص ایمان کی حالت میں مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، نیک کام کرے، ایمان اس کا سلامت، تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک طیب اور پاکیزہ زندگی ضرور عطا فرمائیں گے. اس آیت کے تناظر میں جب ہم جھانک کے دیکھتے ہیں تو اللہ کا ہر ولی اللہ کی آیت کے مطابق زندہ، تو وہابی یہ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے، جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے زندہ ہیں تو زندہ ہیں. تو جناب والا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذمہ داری کیا دی ہے؟ اللہ کے ولیوں کو کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ نے کیا ذمہ داری دی ہے؟ ان کی ذمہ داری اور ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی آئے گا نہیں، اب کوئی نبی آئے گا نہیں. جب اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین اسلام کا جو یہ پورا کا پورا بوجھ ہے اور یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری آگے کیسے بڑھے گی؟ چراغ سے چراغ کیسے جلے گا؟ اگر کہیں گمراہی پھیل رہی ہے تو راہ راست پہ بندوں کو کون لائے گا؟ تو یہ فریضہ اللہ کے ولیوں کو دیا گیا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے رسول پاک کی امانت کو نسلوں تک پہنچانے کے لیے. زور سے کہیے سبحان اللہ.
اس امانت خدا کو انہوں نے کندھوں پہ لیا، اور کندھوں پہ لے کے انہوں نے نہ جان دیکھی، نہ مال دیکھا، نہ اولاد دیکھی، سمندر کے راستے، خشکی کے راستے، ہزار مصیبتیں سہ کے یہ بندوں کے بیچ میں پہنچے، اور ایسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہم ہیلی کاپٹر سے نہیں جا سکتے، وہاں اللہ کا ولی مصطفیٰ کا جھنڈا لے کے پہنچ گیا۔ جہاں ہم ہوائی جہاز سے نہیں جا سکتے، سمندروں کے جزیروں میں اللہ والے بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے رشد و ہدایت کا۔ خشکیوں میں ان پہاڑوں پہ اللہ والے موجود ہیں جن پہاڑوں پہ آپ کبھی نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کا ولی وہاں موجود ہے۔ تو جناب والا انہوں نے وہ فریضہ ادا کر دیا، اور انہیں وہ فریضہ ادا کرنے کے لیے جگہ جگہ قربانیاں دینی پڑیں، یہاں تک کہ بہت سارے ولی شہید بھی کر دیے گئے، اور یہ اللہ کی مرضی تھی کہ پاور ہونے کے باوجود اللہ کا حکم تھا ایسے ہی کھڑے رہو، ہماری رضا کے لیے ایسے ہی کھڑے رہو، کاٹ رہی ہے دنیا کاٹنے دو، مار رہی ہے دنیا مرنے دو، لیکن ایسے ہی کھڑے رہو، تم کچھ نہیں کرو گے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے اللہ کے ولی کافروں کے ہاتھوں، ظالموں کے ہاتھوں، ستمگروں کے ہاتھوں شہید بھی ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی ولی ہوئے جنہوں نے اسلام کے فریضے کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرائے، وہ بڑی بڑی طاقتوں سے۔ مثال کے طور پہ اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا آگے بڑھ لوں، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں تقریر کم اور آپ کو تفصیل زیادہ بیان کر رہا ہوں، اور تقریر تو یہ ہوتا ہے کہ تقریر ہو گئی، بات ختم ہو گئی، لیکن میں آپ کو ایک طرح سے اسٹارٹنگ سے ہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں، توجہ ہے آپ کی، دیکھو صدیق اکبر بھی ولی ہیں، فاروق اعظم بھی ولی ہیں، خالد بن ولید بھی ولی ہیں، انہوں نے اللہ کا وہ فریضہ دور تک پہنچایا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کے بعد اس دنیا میں دو سپر پاور پیدا ہو گئے، دو سپر پاور تھے، ان دونوں سپر پاوروں کو عمر فاروق اعظم نے ختم کر دیا، ایک قیصر کو ختم کر دیا، ایک کسریٰ کو ختم کر دیا، مگر اس کے بعد ایک نئی طاقت ابھری دنیا میں جو مسلمانوں کی بہت بڑی دشمن تھی، ان کا نام تھا منگولے۔ منگولوں نے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی قسم کھائی، اور وہ اتنے بڑے ظالم تھے، وہ عورتوں کو، بچوں کو اور ایک ساتھ ساری بستی کو ختم کر دیتے تھے، اور اس وقت میں ان سب کا ہیرو تھا ہلاکو خان اور چنگیز خان، نام سنا ہوگا آپ نے۔ اب اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ولی پیدا فرمایا، توجہ ہے، بڑی بڑی طاقتوں سے جان پہ کھیل کے لڑ جاتے ہیں یہ۔ تو اب جناب والا ان کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ ہلاکو خان بھی مر گیا، چنگیز خان بھی مر گیا، اکتائی خان موجود تھا۔ ٹھیک اسی ٹائم میں ان کا ایک لڑکا برکا خان، نام سنا ہوگا آپ نے، برکا خان ان سے بھی بڑا ستم، 40 لاکھ مسلمانوں کو مار چکے تھے۔ کتنے مسلمانوں کو؟ 40 لاکھ مسلمانوں کو مار چکے تھے یہ، دریائے دجلہ کا پانی لال لال کر دیا تھا انہوں نے، اتنے بڑے ستمگر تھے۔ اس سے بڑا ظلم کبھی نہیں ہوا ہے دنیا میں مسلمانوں پہ ایک ساتھ۔ اب ان سے لڑنے کے لیے کہیں کوئی ہمت، نہ کوئی تلوار کام آتی تھی، نہ کوئی طاقت کام آتی تھی، اور مسلمان بڑے کمزور ہو گئے تھے۔ تو ایک اللہ کا ولی، اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب تم میدان میں آ جاؤ، تو وہ آ گئے میدان میں۔ برکا خان کا اصول کیا تھا؟ وہ جس بستی سے گزرتا تھا، یہ پوری تقریر ہے مگر میں شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا اصول تھا کہ وہ جس بستی سے گزرتا تھا اس بستی میں سر شام اعلان ہو جاتا تھا کہ برکا خان کی سواری گزر رہی ہے، ساری کی ساری بستی خالی کر دی جائے۔ تو ساری بستیاں خالی ہو جاتی تھیں، اور پھر وہ آتا تھا اور پڑاؤ ڈالتا تھا، چلا جاتا تھا۔ لیکن آج وہ ایک ایسی بستی سے گزرا جس بستی میں مغرب کے ٹائم جب سورج لال پیلا ہو رہا تھا، ٹھیک اسی ٹائم اس نے پڑاؤ ڈالا، بستی حکم کے مطابق خالی تھی، مگر جب اس نے پڑاؤ ڈالا اور چاندی کی کرسی پہ یہ بیٹھا، تو بیٹھتے ہی اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جیسے ہی کانوں میں اذان کی آواز آئی
اس کا غصہ بڑھ گیا، ہاتھ غصے سے بیچے اور چراغ پہ ہو کے اپنے فوج کے سب سے بڑے کمانڈر کو بلایا، اور کمانڈر کو بلا کے کہنے لگا غور سے سنو کمانڈر یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو کمانڈر کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی اذان کی آواز ہے۔ کہا کس کی ہمت اور کس کی مجال کہ اس نے اذان ہماری موجودگی میں پڑھ دی ہے، کون ہے ہمارا دشمن بھائی؟ خانہ تلاشی لو۔ پورے گاؤں کو دیکھا گیا، گاؤں میں کوئی آدمی نہیں ملا۔ گاؤں کے نکڑ پہ ایک صاحب مل گئے، 60 سے 70 سال کی عمر، سفید داڑھی، پتلا وجود، چہرے پہ ہزار جھریاں چہرے پر، مگر ہر جھری کے پیچھے جنت کا منظر۔ سبحان اللہ۔ آخری اذان کا آخری لفظ ادا کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی آخری لفظ ادا کیا کمانڈر نے پکڑ لیا، پکڑ کے سامنے لائے گئے، برقع خان کے قید کر کے سامنے لائے گئے۔ تو برقع خان بولا مسلمان ہو تم؟ کہا ہاں۔ مسلمان تو بہت ہوتے ہیں برقع خان، ہم نبی کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حصہ بھی سنیوں کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہم نبی کے غلام ہیں۔ کہا تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے ہماری موجودگی میں اذان پڑھ دی؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کہا ترکی بترکی جواب دے رہے ہو تمہاری یہ جرأت و جسارت؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جرأت و جسارت مجھے حضور نے سکھلائی ہے۔ توجہ ہے؟ تو کہا تم بڑے سورما معلوم ہو رہے ہو، بہادر۔ برقع خان کہہ رہا بڑے بہادر معلوم ہو رہے کہ تم جھجک ہی نہیں رہے ہو۔ تو کہنے لگا کہ ہاں میں اتنا بڑا بہادر ہوں کہ تیری ساری فوج میں اتنا بڑا کوئی بہادر ہے ہی نہیں۔ بڑی زور سے ہنسا۔ اس کی فوج میں ایک بہت بڑا بہادر تھا۔ بات جاری رکھوں، ختم کر دوں؟ جی بالکل جاری۔ میں آپ کو اللہ کے ولیوں کے فریضے کی بات بتا رہا ہوں، اور ابھی مجھے 10 منٹ اور لینے ہیں۔ تم گرمی میں گھبرا مت جانا۔ جن باتوں کو آج سن رہے ہو آپ لوگ، یہ باتیں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرنے میں سننے میں آتی ہیں، ایسے ہی سننے میں نہیں آتی ہیں۔ اور تم نے ابھی کوئی توجہ بھی نہیں دی تاکہ میں مدرسے کو ہی دے دیتا۔ پسینہ بھی آئے تو تھوڑا برداشت کرنا ہے، ایسی مجلسیں کبھی کبھی آتی ہیں۔ میں 10 منٹ اور لوں گا۔ تو اس کی فوج کا سب سے بڑا کمانڈر تھا، اس کا نام تھا کیورلیس۔ اس نے برقع خان نے اپنے سب سے بڑے فوجی کو بلایا، کیورلیس آیا۔ وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ صاحب یہ ہے میری فوج کا سب سے بڑا بہادر سورما، کہ جس کے چلنے سے بھی زمین ہل جاتی تھی، وہ کیورلیس تھا، کہ یہ ہے میری فوج کا سب سے بڑا بہادر، اس سے لڑو گے تم؟ تو مسلمان بولا عبداللہ، کہتا ہے کہ یہ تو میرے سامنے مکھی مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اور زور سے ہنسا وہ، بولے میں ابھی مار دیتا تجھے، ابھی ختم کر دیتا میں تجھے، لیکن تیری بہادری نے تجھے بچا لیا۔ میں تجھے 1 رات کا ٹائم دیتا ہوں، صبح کا سورج نکلے گا، تیری اور اس کی کشتی ہوگی، اور تو کشتی میں یقیناً ہار جائے گا، پھر میں تجھے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ 1 رات کی تجھے مہلت ہے، اور 1 رات تو جی لے جا کے، اور جتنی اذانیں پڑھنا چاہے پڑھ لے، اور جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ لے، جتنے اپنے اللہ کو پکارنا چاہے تو پکار لے۔ وہ صاحب فاتحانہ شان کے ساتھ واپس ہوئے، اپنی جھونپڑی میں آئے، عشاء کی اذان پڑھی خوب زور، اب دڑکائے گا، عشاء کی اذان پڑھی خوب زور زور سے، پھر نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے جس مصلی پہ نماز پڑھی تھی وہاں سے نشست بدل دی اور دوسری جگہ بچھا لیا، اور دوسری جگہ بچھا کے پھر وہ روئے، اور خوب روئے، اور اتنا روئے کہ انہوں نے آنسوؤں سے اپنے مصلی کو بھگو دیا، اور رو رو کے اللہ سے کہتے تھے اے میرے مولا میں موت سے نہیں گھبراتا، موت سے نہیں ڈرتا، تو کل کی جگہ آج مار دے، موت کا میں استقبال کر لوں گا، مگر اے اللہ کل اس میدان میں تو مجھے مارنا مت، موت مت دینا، بلکہ اس میدان میں جب میری اس کی کشتی ہو تو اے اللہ اس میدان میں مجھے فتح عطا فرمانا، مجھے زندگی دے دینا، اے اللہ کل کے اس میدان میں میری زندگی تیرے اسلام کی زندگی ہوگی، تیرے دین کی زندگی ہوگی۔ پوری رات روتے رہے عبداللہ، روتے رہے، تڑپتے رہے، پو پھٹ گئی صبح کی جناب والا، پو پھٹ گئی، اذان فجر پڑھی، نماز فجر پڑھی، اور نماز فجر کے بعد گرفتار کرنے والا سامنے کھڑا تھا،
تب آخری بار ان کے دل سے روتے ہوئے ایک جملہ نکلا، اے میرے مولا وہ آ گئے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، اور میں نے رو رو کے ساری رات تجھے منایا، مگر تیری رحمت سے کوئی جواب مجھے ابھی تک نہیں آیا۔ اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے، اپنے دین پر میری جیت اسلام کی اور قرآن کی جیت ہوگی۔ تبھی ندائے ہاتف غیبی سے ندا آئی، اللہ بہتر جانے دل کے کون سے کونے سے آواز نکلی تھی، ہاتف غیبی سے ندا آئی، جا میرے بندے جا، تو جدھر جائے گا رحمت مولا تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ وقت کی کتنی بڑی طاقت ہے، اور ٹکرا گئے وہ خدا والے۔ یہ احسان ہے اللہ والوں کا، تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے؟ اب وہ صاحب آ گئے، پھر گرفتار کر لیے، آ گئے، جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی چاروں طرف کہ آج ایک مسلمان کا خون ہوگا، اور پہلے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر پاؤں کاٹے جائیں گے، اور پھر اسے تڑپا کے قیمہ کر کے کتوں کے سامنے ڈالا، چلو دیکھنے کے لیے چلو۔ تو کفار کی پوری ٹیم ہزاروں کی تعداد میں سب دیکھنے آئے۔ اب اس میدان کے اندر یہ اللہ والا کھڑا ہے، کیورلیس کھڑا ہے، دونوں کا ہاتھ ملا کشتی کے لیے، اعلان ہوا کشتی کا، اور پہلوانوں کی طرح دونوں نے ہاتھ ملائے، رسم ادا کی، خم ٹھونکنے والی رسم ادا کی، ہاتھ ملے۔ اب اللہ بہتر جانے کون، یہ اللہ کی مدد تھی، یہ ڈیوائن ہیلپ تھا، تو یہ ڈیوائن سپورٹ تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیورلیس کا ہاتھ چپک گئے دونوں کے ہاتھ۔ اب یہ کوشش کر رہا تھا ہاتھ چھڑانے کی، مگر چھڑا نہیں پا رہا تھا، اس کوشش میں پوری طاقت لگا رہا تھا، وہ پوری طاقت لگا رہا تھا۔ اب وہ پوری طاقت جب اس نے پورا فورس لگایا اپنا، تو ایک بار ایسا ہوا کہ ہاتھ اچانک ہاتھ سے نکل گیا، مگر فورس اتنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، نیچے پیچھے کو گر گیا، اور پیچھے کو گرا تو چت گرا، پیٹھ نیچے اور سینہ اوپر۔ اللہ والے نے دیکھا یہ غیبی مدد ہے، اللہ والا فوراً اس کے سینے پہ چڑھ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دیکھو حضرت بھی آ گئے، نعرہ رسالت، اولاد رسول سید ناصر میاں صاحب قبلہ۔ السلام علیکم، خیریت؟ آپ تشریف رکھیں تاکہ میں بات مکمل۔ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب جو خطیب ہیں ہمارے ڈینگر پور کے ماشاءاللہ، اور نہایت قابل جیت شخصیت کے مالک ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم ہونے کی وجہ سے عازم سفر ہیں، اللہ تعالی حضرت کا سایہ دیر تک رکھے۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ ہمارے علاقے میں الحمدللہ اسلام کا چراغ، سنیت کا چراغ جلا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالی حضرت کو دو جہاں میں خوشحالیاں دے، آمین۔ آپ کو بھی ٹائم ہو رہا ہوگا، میں مانتا ہوں ٹائم زیادہ ہوگا، لیکن اسی بات کو ختم کر کے میں بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ میرا جی نہیں چاہ رہا، کیونکہ مجھے مخدوم پاک کے دربار میں بھی پیش کرنا ہے کچھ بات سمجھ، لیکن میں ابھی تک یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کا فریضہ کیا ہے، اور وہ میدان میں ڈٹ جاتے ہیں، اور وقت کی بڑی بڑی فولادی چٹانوں سے اکیلے ہی ٹکرا جاتے ہیں۔ تو جناب والا ان ٹکرانے والوں میں سے ایک مثال میں نے آپ کو یہ دے دی۔ اب وہ چت لیٹ گیا، پیچھے گر گیا، فورس سنبھال نہ سکا، ہزاروں کا مجمع، پورا شہنشاہ بادشاہ، اس کی رعایا اور سارے فوجی، دیکھنے والے ہزاروں لوگ۔ اب اللہ والے نے یہ محسوس کیا کہ یہ زمین پہ تو گر گیا، مگر زمین سے اٹھ نہیں پا رہا، اس کے اندر پھرتی ختم ہو گئی۔ تو خدا والے نے یہ سمجھا کہ یہی ہے اللہ کی مدد، فوراً سینے پہ بیٹھ گئے وہ، اور سینے پہ بیٹھ کے جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب پہلے تو میرے ہاتھ نے چپکایا تھا، اب اسے زمین نے چپکا لیا، جب انہیں یقین ہو گیا تو انہوں نے سینے پہ بیٹھ کے سونے کی کرسی پہ، چاندی کی کرسی پہ بیٹھے، برقع خان کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہی بیٹھے کانوں میں ہاتھ ڈال کے اذان پڑھنی شروع کر دی، بولے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کل نکڑ پہ، آج میدان میں، جیسے ہی اذان پڑھی اس کا تو مانو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، برقع خان کے اٹھ کے آیا اور آ کے اپنے پچھاڑے ہوئے پہلوان کے کان میں بولا، ایسی بھیانک سزا دوں گا تجھے،
सारी फौज की नाक कटवा दी, तूने मंगोलों का नाम उजाड़ दिया, तूने हमारा सब तबाह बर्बाद कर दिया, इमेज डाउन कर दी, ऐसी भयानक सज़ा दूंगा कि नस्लें याद रखेंगी। तो वो नीचे से बोला सज़ा बाद में दे लेना, पहले ज़मीन से ही उठा के दिखा दो। कहा क्या मतलब? बोले ज़मीन नहीं उठने दे रही है। उसने 7 पहलवानों को बुला के उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिला न सके। तब उसे यकीन हो गया कि मामला कुछ और है। उसने उस अब्दुल्ला का गिरेबान पकड़ लिया, बैठे जो अब्दुल्ला बैठे थे, गिरेबान पकड़ लिया। और गिरेबान, वो तो थे ही दुबले पतले, 65-70 साल की उम्र, दुबले पतले आदमी, कह रहा वजन, ऐसे ही पकड़ के और ऐसे ही उठा लिया जैसे शिकारी मछली को उठा लेते हैं कांटे को, ऐसे ही उठा लिया। और उठा के बोले ये किसकी ताकत है? बोल ये किसकी ताकत है? तो अब्दुल्ला ने कहा मेरी ताकत है ये, मेरी। कहा तेरी? बोले हाँ मेरी है ये। वो ऐसे ही टंगे पड़े। बोले किसकी ताकत है? बोले मेरी। बोले किसकी ताकत है? बोले मेरी। इसी मेरी और तेरी में अल्लाह ने बिरका खान का दिल धो दिया। उन्होंने कहा किसकी है? बोले मेरी है। बोले किसकी है? मेरी है। तो जनाबे वाला वो बोले जब तेरी, बिरका खान बोला यानी हलाकू खान का पोता बोला, यानी 40 लाख मुसलमानों को मारने वाली महाशक्ति बोली जिससे कांपते थे लोग, कि जब तेरी ताकत इतनी है तो फिर तेरे खुदा की ताकत कितनी होगी। तो कहने लगा अंदाज़ा लगा ले, जब मेरी ताकत इतनी है तो फिर मेरे खुदा की ताकत कितनी होगी। तो कहा नीचे उतर और कलमा पढ़ा। नीचे उतारा, हाथ में हाथ रखा और कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए लोगों, उधर एक बादशाह ने कलमा पढ़ा, उधर पूरी फौज ने कलमा पढ़ा और देखने वाले हजारों लोगों ने कलमा पढ़ा। डॉक्टर इकबाल ने वही मंजर अपने इस शेर में खींचा, है आया शोरिशे तातार के अफसाने से, है आया शोरिशे तातार के अफसाने से, और पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से।